الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. آج تراویح میں 2 سورتیں پڑھی گئی ہیں. ایک سورت مکمل ہو گئی سورہ انفال اور اس کے بعد سورہ توبہ ہے جو 10ویں سپارے کے آخر تک پڑھی گئی ہے. آج ہمارے 10 سپارے الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں. سورہ انفال اس سورت میں 10 رکوع ہے. اس سے پہلے جو سورت گزری ہے سورہ اعراف. سورہ اعراف کے اندر دعوت الی الکتاب ہے اور پوری انسانیت کو، تمام انسانوں کو اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی گئی ہے. اور جب تم اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دو گے اور اس کی تبلیغ کرو گے تو اس صورت میں کچھ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے اور وہ تمہارے خلاف اقدام کریں گے، تمہیں ختم کرنے کی، مٹانے کی، تمہارے دین کو مٹانے کی کوشش کریں گے، جیسے کہ مدینہ منورہ میں کی گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے، مسلمان وہاں مدینہ میں رہنے لگے، مسلمان اسلامی حکومت کے ماتحت اب وہاں رہ رہے ہیں، تو مشرکین نے ان کو وہاں رہنے نہیں دیا. کار نبوت کے آغاز کے بعد 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزارے اور ان سالوں میں سے ابتدائی 3 سال آپ نے خفیہ دعوت دی. 10 سال علانیہ دعوت دی گئی جس میں مشرکین نے آپ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچائی. جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ آئے تو یہاں بھی جب تک مکہ فتح نہیں ہوا، مکہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا، یہ آپ پر حملہ کرتے رہے. جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ مدینہ کے آس پاس ہوئی ہے. اس سے اندازہ آپ لگائیے کہ وہ لوگ آ کر حملہ کرتے تھے، وہ لوگ آ کر اٹیک کرتے تھے. اب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تمہارے خلاف لوگ کھڑے ہو تو پھر تم کیا کرو گے. جب کوئی قوم تم پر حملہ کرے گی تو اس کی 3 عقلی صورتیں ہیں. ایک صورت اس کی یہ ہے کہ جو لوگ حملہ کر رہے ہیں ان سے بھاگ کر جان بچائے. دوسری صورت یہ ہے کہ جو آپ کو مارنا چاہتے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو جائے، وہ مارتے رہے آپ کو. تیسری صورت یہ ہے کہ ان کا مقابلہ کیا جائے. تو جب انسان کو اللہ نے یہ حق دیا ہے اور ہر انسان کو یہ حق ہے تو مسلمانوں کے پاس بھی یہ حق ہے کہ جب ان کے اوپر آ کر کوئی حملہ کرے تو وہ بھی مقابلہ کرے. اب یہ مقابلہ کیسے ہوگا؟ اس صورت میں اس کے لیے 13 دفعات بیان کیے گئے ہیں، 13 قوانین بیان کیے گئے ہیں.
اسلام ظلم والا مذہب نہیں ہے، اسلام امن والا مذہب ہے، اور جب دشمن ان پر حملہ آور ہوتے ہیں تو یہ مقابلہ کرتے ہیں، تو ان کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک ایسی قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی، اس کا اندازہ قرآن کی ان آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ پہلے رکوع کی پہلی آیت میں تمہید ہے، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ پہلی بات یہ سمجھائی گئی کہ جو تمہیں مال غنیمت حاصل ہو اس میں لڑنا نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ مال، اور وہ جس طرح چاہے اس کا فیصلہ کرے، تمہیں اس فیصلے کو قبول کرنا ہے۔ دوسرے رکوع کے اندر آیت نمبر 15 کے اندر پہلا قانون بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ جب کفار جو تمہارے دشمن ہیں ان سے تم جنگ کے میدان میں ملو تو پھر اس صورت کے اندر پیٹ مت پھیرو، ثابت قدم رہو، استقامت، یہ پہلی بات سمجھائی گئی۔ تیسرے رکوع کے اندر 3 باتیں سمجھائی گئی۔ آیت نمبر 20 کے اندر یہ سمجھایا گیا اللہ کی اطاعت کرو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی اطاعت کرو تم کامیاب رہو گے۔ یہ اسلامی فوج کو جو مسلمانوں کی حکومت تھی ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر اگر کوئی حملہ آور ہوتے ہیں تو اس صورت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے تمہیں۔ تیسرا امر یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہ تمہارے لیے بمنزلہ حیات اور زندگی کے ہے۔ اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو چاہے تمہاری فوج کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، تمہاری طاقت کتنی بڑی کیوں نہ ہو، ناکام ہو جاؤ گے۔ تو اس رکوع کے آیت نمبر 24 میں سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ رسول کا کہنا مانو جب وہ تمہیں پکارے اس چیز کی طرف جس میں تمہاری حیات ہے۔ اور تیسری بات اس رکوع کے اندر یہ سمجھائی، جو چوتھا دفعہ ہے، چوتھا قانون، خیانت مت کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ اس لیے کہ جب خیانت آ جائے تو وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ جو قوم اپنے ساتھ دھوکہ کرتی ہو، خیانت کرتی ہو تو وہ کامیاب نہیں ہوتی ہے، اس لیے تم خیانت سے بچو۔ چوتھا رکوع ہے، اس کے اندر پھر ایک اور دفعہ بیان کیا گیا، 5واں دفعہ، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ حصول فرقان کے لیے اچھے اور برے کی تمیز یہ کیسے ہوگی؟ تمہارے اندر تقوی ہوگا تو اللہ پاک اچھے اور برے کی تمیز اللہ پاک تمہارے لیے کر دے گا، اس کا فیصلہ کر دے گا۔ آیت نمبر 29 کے اندر یہ سمجھایا۔ رکوع نمبر 5 کے اندر پھر یہ سمجھایا جا رہا ہے، چھٹا قانون، کہ یہ جو تم مقابلے کے لیے نکلے ہو اور تم مقابلہ کر رہے ہو تو اس فوج کو اب یہ سمجھایا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فتنہ نہ رہے۔ اصل مقصد یہ فتنے کو، ظلم کو ختم کرنا ہے اور اللہ کا دین عام ہو جائے، لوگوں کو انصاف ملے، عدل ملے۔ آیت نمبر 39 کے اندر یہ سمجھایا، اور آیت نمبر 41 کے اندر 7واں دفعہ سمجھایا کہ جو غنیمت تمہیں ملے وہ اللہ رسول کے حکموں کے مطابق اس کو تقسیم کرنا ہے۔ رکوع نمبر 6 کے اندر 2 امر اور سمجھائے، 2 دفعات۔ 8واں دفعہ یہ سمجھایا کہ میدان جنگ کے اندر بھی ہو اس وقت بھی تمہیں اللہ کو یاد کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ایک تو ثابت قدم رہو،
वज़्कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह को कसरत से याद करो। और 9वां दफा आयत नंबर 46 में समझाया, अतिवातिउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़उ, आपस में झगड़ा मत करो, इसलिए कि जो कौम आपस में लड़ती है, फतफशलु, तुम बुज़दिल हो जाओगे, व तज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा वो अकड़ जाएगी, तुम कमजोर हो जाओगे। फिर उसके बाद रुकू नंबर 7 के अंदर मुनाफिकीन के बारे में समझाया जा रहा है कि ये जो तुमसे लड़ रहे हैं मुनाफिकीन या कुफ्फार, तो मुनाफिकीन को दीन की सदाकत पर एतमाद नहीं और कुफ्फार को अल्लाह से ताल्लुक नहीं। तुम दीन पर एतमाद भी करते हो, अल्लाह से ताल्लुक भी रखते हो, इसलिए तुम कामयाब हो गए। तो कामयाबी के लिए 2 बातें, अल्लाह के दीन को सच मानना, उस पर एतमाद करना, और अल्लाह से ताल्लुक कायम करना। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन ग़र्र हाउलाइ दीनुहुम व मन यतवक्कल अलल्लाहि फ़इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। इस आयत के अंदर ये उसूल बयान किया गया। उसके बाद रुकू नंबर 8 है, उसमें दफा नंबर 10 बयान किया कि मुसलमानों की जो हुकूमत है, जो मदीने में पहली हुकूमत कायम हुई है, अभी नई नई हुकूमत है, ताज़ा हुकूमत है, लेकिन अल्लाह उनको समझा रहे हैं, तुम दुनिया के अंदर अमन का पैगाम लेकर आए हो, लेकिन तुम्हें लोग जीने नहीं देंगे, इसलिए तुम्हें भी अपने आप को ताकतवर बनाना है ताकि तुम्हें कोई मिटाए नहीं, तुम्हें कोई खत्म न करे। तो उसके लिए 10वां कानून ये बयान किया, वाइद्दु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, लड़ने के लिए तुम्हारे पास फौजी ताकत होनी चाहिए और पले हुए घोड़े होने चाहिए। माना ये जो असबाब आलात जंग है वो तुम्हारे पास होने चाहिए, ताकत तुम्हारे पास होनी चाहिए। दफा नंबर 11 बयान किया, तुम्हारे पास बड़ी ताकत है, बड़े असबाब है, तुम लड़ सकते हो, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, लेकिन वइन जनहू लिस्सल्म फजनह लहा, अगर सुलह की तरफ कोई माइल हो तो तुम भी सुलह करो। लड़ने के लिए तुम्हें अल्लाह ने नहीं भेजा है, ये कुरान ये समझा रहा है, ये सारी बातें समझाई गई है। और फिर दफा नंबर 11 ये रुकू नंबर 9 के अंदर आयत नंबर 65 में बयान हुआ, फौज जो तुम्हारी है उसका मोराल बुलंद होना चाहिए। ये दुनिया के अंदर हर फौज में ये होता है कि उसके अंदर एक मोराल होना चाहिए, वो बुलंद होना चाहिए। तो कैसे होगा? जो कमांडर इन चीफ जो है ना, वो उनका जरा तगड़ा होगा, वो बहादुर होगा, उनको हिम्मत देगा ताकि उनका मोराल बुलंद हो। तो चूंकि ये तो अब बात मुकाबले की हो रही है, तो मुकाबले के उसूल बयान किए जाएंगे। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, इनको क़िताल की तरगीब दीजिए और इनका मोराल बुलंद कीजिए, इनको समझाइए। इन यकुम मिनकुम इश्रूना साबिरूना, अगर तुम्हारे अंदर 20 आदमी भी साबित कदम रहने वाले हो तो यगलिबू मिअतैन, 200 पर गालिब आ जाएंगे। और अगर तुम्हारे अंदर 100 हो तो 1000 पर गालिब आ जाएंगे। ये अल्लाह ने कहा तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, ऐसी स्ट्रॉन्ग फौज है तुम्हारी। तो ऐसी मुसलमानों को ये ताकत अल्लाह ने दी है। और फिर फरमाया अल-आन खफ़फ़ अल्लाहु अन्कुम, अल्लाह ने अब बोझ हल्का कर दिया। शुरू में मुसलमान कम थे तो कहा कोई बात नहीं है, 20 होंगे तो 200 पर, 100 होंगे तो 1000 पर गालिब आ जाएंगे। ये गलबा देने वाला कौन है? अल्लाह ही तो है। और फिर फरमाया कि अगर 100 हो तो 200 पर गालिब आ जाएंगे। फिर 13वां दफा बयान किया गया है कि जमात का मरकज के साथ ताल्लुक होना चाहिए। तो 3 किस्म की जमातों को बयान किया गया है। एक वो मरकज वाली जमात जो मुसलमानों के मरकज में रहती है, एक वो जो बाहर से हिजरत करके आई है मरकज की तरफ, तीसरी वो जमात जो मरकज में नहीं रहती, बाहर है। अगर उनसे कोई लड़ती है
تمہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی ان سے لڑتے ہیں اور تمہارا ان سے معاہدہ ہے تو پھر تمہیں اپنی جگہ پر رہنا ہے۔ یہ 13 دفعات بیان کیے گئے سورہ انفال کے اندر۔ اس کے بعد سورہ توبہ ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ فتح ہو گیا اور مسلمان پہلی مرتبہ اب حج کے لیے جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجا حج کا۔ اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اب حج کے موسم میں یہ اعلان کرو۔ تو یہ اعلان برات ہے، اور جب اعلان برات ہو رہا ہے اسی لیے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اب ان پر سختی کی جا رہی ہے۔ برات اللہ کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہو رہا ہے ان سے، اور ان کو مہلت دی جا رہی ہے کہ اتنی مہلت ہے اور یہاں سے نکل جاؤ۔ تو اللہ کی رحمت نہیں ہے ان پر، ان لوگوں کے لیے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، اور جب آپ مکے سے ہجرت فرما کر مدینے آ گئے تب بھی آپ کو ستاتے رہے، آپ پر حملہ کرتے رہے۔ 8 سال بعد جا کر پھر 8ویں سال مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ اب یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو پہلے رکوع میں 4 باتیں بیان کی گئی ہے۔ پہلی بات یہ اعلان برات، اللہ اور رسول تم سے بری ہے، براۃ من اللہ و رسولہ۔ دوسرا، مہلت اللہ نے دی ان کو 4 مہینے، فسیحوا فی الارض 4 اشہر، تم اس ملک میں 4 مہینے پھر لو، اور یہ جان لو کہ تم وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے، اللہ بڑے غلبے والا ہے۔ تیسری بات آیت نمبر 4 میں کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ کسی مدت کے لیے ہو گیا ہے اس مدت تک وہ لوگ رہیں گے، اور جن سے مدت غیر معینہ کے لیے معاہدہ ہوا ہے ان کو 4 مہینے کی مدت ہے، وہ 4 مہینے کے بعد نکل جائیں گے۔ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، جن مشرکوں سے تمہارا عہد ہو گیا، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر تمہارے ساتھ کوئی قصور نہیں کیا، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، تمہارا مقابلہ بھی نہیں کیا، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، اب ان سے عہد پورا کرو۔ اور جن سے غیر معینہ زمانے کے لیے غیر معینہ مدت کے لیے عہد ہے یا عہد ہے نہیں، ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی ہے۔ دوسرے رکوع میں یہ بیان کیا جا رہا ہے ان کو 4 مہینے کی مہلت کیوں دی گئی ہے؟ رہنے دو ان کو یہاں پر۔ تو آپ یہ سوچیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال مکے میں رہے، ان میں سے 3 سال تو خفیہ دعوت تھی، 10 سال ستایا، 8 سال مدینے میں ہجرت کے بعد حملہ کرتے رہے، اور اب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا، اور یہ شریر لوگ اب بھی اس میں رہ رہے ہیں، اور ان کو مہلت دی جا رہی ہے 4 مہینے کی، اگر تم 4 مہینے کے اندر پھر یہاں سے نکل جاؤ اس کے بعد۔ تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ان کو نکالا کیوں جا رہا ہے؟ اللہ اس کا بھی جواب دے رہے اگلے رکوع کے اندر، آیت نمبر 8 میں، کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، ان لوگوں کو اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ غلبہ پالے مسلمانوں پر تو یہ نہ قرابت رشتہ داری کا لحاظ کرے اور نہ ذمہ عہد کا لحاظ کرے، یہ کوئی لحاظ نہیں کریں گے، یہ مسلمانوں کو پھر ستائیں گے، یہ شریر لوگ ہیں۔ تو ان کو مارا نہیں گیا، ان کی جان نہیں لی گئی۔ دنیا میں ایسی فوج آپ نے دیکھی ہے 1400 سال پہلے، جس زمانے میں درندے ہوتے تھے، جب کسی قوم پر حملہ کرتے تھے اور فتح حاصل کر لیتے تھے تو بچوں کو بھی قتل کرتے تھے، عورتوں کو باندیاں بنا لیتے تھے، ان کے کھیتوں کو جلاتے تھے، جانوروں کو جلاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور سب کو امن دیا۔ جو شریر لوگ ہیں ان کو کہا جا رہا ہے تمہارے پاس 4 مہینے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا رکوع ہے،
اب مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، یہ لوگ اب کہیں گے کہ یہ جو مشرکین ہیں تو بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ان کو یہاں پر چھوڑ دیا جائے۔ ما کان للمشرکین یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکین کا کام نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، اس لیے کہ یہ تو شرک کرتے ہیں۔ بیت اللہ اور اس کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے، یہ تو بیت اللہ کی توہین کر رہے ہیں۔ اور اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر کرنا، صرف یہ کافی نہیں ہے۔ کمن آمن باللہ، کیا اس کے برابر ہو سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان لایا ہو؟ اصل چیز تو توحید ہے، اور تم اللہ کے گھر کے اندر تم نے بت رکھے ہوئے ہیں۔ پھر مسلمان فوج کو اب یہ قانون سمجھایا جا رہا ہے رکوع نمبر 4 کے اندر کہ تم کبھی بھی اس بات پر گھمنڈ میں مت آنا کہ ہماری فوج کی طاقت زیادہ ہو گئی، ہم بڑھ گئے ہیں۔ اصل مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب اپنی کثرت پر مسلمان خوش ہوئے اور وہ کہنے لگے آج تو ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا اس لیے کہ ہماری طاقت زیادہ ہے، فوج زیادہ ہے، تو وہاں اللہ نے پھر ان کا امتحان لیا اور پھر وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچی وہاں پر حنین کے اندر۔ اللہ نے سمجھایا اللہ پر توکل رکھو، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھائی اسی رکوع کے اندر آیت نمبر 48 میں، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ یہ لوگ یہاں سے 4 مہینے بعد نکل جائیں گے، تو یہاں تو بڑے بڑے بزنس مین لوگ ہیں، جب وہ نکل جائیں گے تو ہماری حکومت کے اندر بڑی بڑی کمپنیاں بند ہو جائیں گی، بڑا بزنس ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی فکر مت کرو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں مالدار کر دے گا۔ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون پر چلو، تو جو ملک کا قانون ہے اس کو اپنا قانون فالو کرنا چاہیے، اور جو ملک کے لوگ اپنے قانون پر پابند ہوتے ہیں انہیں دنیا میں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اللہ یہ قرآن میں سمجھا رہا ہے، اس بات سے مت ڈرو، اصل چیز فالو کرو جو تمہارا قانون ہے، پرنسپل ہے۔ رکوع نمبر 5 کے اندر اب یہ سمجھایا جا رہا ہے دیکھو تمہارے پاس فوج بھی ہے، طاقت بھی ہے، حکومت بھی ہے، لیکن ڈسپلن ہونا چاہیے۔ 4 مہینے ایسے اللہ نے 12 مہینوں میں بنائے جو حرمت والے مہینے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 4 حرمت والے مہینے، اس میں نہیں لڑنا۔ تو بات سمجھایا جا رہا ہے جو فوج کے اندر اصول ہوتے ہیں، بھئی یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر جنگ بندی ہو گئی، سیز فائر ہو گیا، جنگ بندی ہو گئی، تو اب جنگ بندی کا معنی کیا ہے؟ نہیں لڑنا ایک مدت تک، تو تمہیں اس کو فالو کرنا ہے۔ تم قانون پر چلنے والی قوم ہو، قانون کو توڑنے والی قوم نہیں ہو، یہ اللہ قرآن میں سمجھا رہا ہے۔ پھر دوسری چیز جنگ بندی کا لحاظ کرنا ہے، ہاں جب جنگ کا آغاز ہو جائے تو پھر تمہیں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، پھر تمہارے اندر سستی نہیں ہونی چاہیے، کاہلی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ قوانین جنگ کے قوانین بیان ہو رہے ہیں اس سورت کے اندر، اور اس کے اندر اسلام کو مسلمانوں کو بھی ایک پرنسپل سمجھایا گیا ہے کہ تمہیں دنیا کے ساتھ رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے، ملک ہے، تو اس کے اندر تمہیں بھی ایک ایسی قوم کی طرح رہنا ہے، ایک مہذب قوم کی طرح کہ ہم ڈسپلن والے لوگ ہیں، یہ مسلمان معاہدات کی پابندی کرتے ہیں، یہ جو بھی عالمی اصول ہو جو مسلمانوں نے دوسری قوموں نے طے کیے ہو اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ان کو نقصان پہنچاتا ہے
تو پھر یہ لوگ مسلمان بھی سستی اور کاہلی نہیں کرتے، یہ بھی مضبوط ہے۔ ہر ملک کے لوگ ہیں، اس طرح مسلمانوں کا بھی ایک ملک ہے، اور ان کو اب یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ تو اس وقت آیت اتری جب یہ سورت، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اب ان کو سمجھایا جا رہا ہے تمہاری حکومت بڑھ گئی ہے، تمہیں ایک نظام کے ماتحت چلنا ہے، تو سستی نہیں کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین پر گر جاتے ہو، پھر سستی نہیں کرو۔ اب تمہیں اس موقع پر سستی نہیں کرنا، جب روکا جائے رک جانا ہے، جب کہا جائے چلو تو چلنا ہے۔ جیسے ایک ڈسپلن ہوتا ہے، تمہاری حکومت میں بھی ایک ڈسپلن ہوگی، تمہاری فوج میں بھی ایک ڈسپلن ہوگا۔ اپنی مرضی سے کوئی نہیں کرتا۔ مسلمان ایک قوم ہے، مسلمانوں نے ایک ملک حاصل کیا، مدینہ فتح، مدینے میں ملک بنایا، اب مکہ فتح ہوا، اب ان کو ایک ڈسپلن دیا جا رہا ہے۔ رکوع نمبر 7 کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایسے موقع پر تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے اور سستی کریں گے، یعنی جو قوانین پر عمل نہیں کریں گے، ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں گے۔ تو اس میں سے، اور اس زمانے میں جنگ تبوک کے لیے جب مسلمان نکل رہے تھے تو منافقین تھے، وہ پیچھے رہ گئے، انہوں نے جھوٹے بہانے بنائے۔ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، رکوع نمبر 7 آیت نمبر 45 میں، جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 8۔ ایک جماعت ایسی ہے ان میں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی ہے، آپ کے بارے میں برے کلمات کہتی ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، جو نبی کو اذیت دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں، یہ تمہارے ساتھ کہاں نکلیں گے، یہ پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں۔ آگے اللہ نے منافقین اور مومنین کے درمیان فرق کیا ہے۔ منافقین، یہ رکوع نمبر 9 کے اندر، ان کا نصب العین کیا ہے اور اللہ کی طرف سے سزا کیا ہے ان کے لیے، اور مومنین کا نصب العین کیا ہے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے انعام کیا ہے۔ تو منافقوں کے بارے میں فرمایا المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور عورتیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہے، دوست ہے، لیکن یہ کیسے دوست ہے؟ یامرون بالمنکر، برائی کا حکم کرتے، اچھائی سے روکتے ہیں، اور ان کی سزا یہ ہے وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم، جہنم میں جائیں گے یہ لوگ۔ اس کے مقابلے میں مومن ہے، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف، ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں۔ یہ اچھے دوست ہیں۔ تمہارا دوست وہ ہے جو تمہیں اچھا راستہ بتائے، جو تمہیں برائی سے روکے۔ وہ دوست نہیں ہے جو تمہیں خود بھی حرام کی طرف جائے اور تمہیں بھی حرام کی طرف لے جائے، وہ دوست نہیں ہے تمہارا۔ تمہارا دوست وہ ہے جو تمہیں حرام سے بچا کر حلال کی طرف لے جائے۔ تمہارا دوست وہ ہے یقیمون الصلاۃ، جو نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ تمہارا دوست وہ ہے جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے دوستوں کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانہار، یہ جنت قیامت کے دن بھی جنتوں میں، یہاں بھی دوستی ہے ان کی، وہاں جنت میں بھی دوست رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ایسے دوست بناؤ، یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں نا بھائی، اچھے دوست بناؤ، اس کا فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ پھر سمجھایا اگلے رکوع کے اندر، رکوع نمبر 10 کے اندر، زکوٰۃ دیا کرو، اس لیے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے پھر اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو ایک منافق کا اس میں قصہ بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے، میرا مال بڑھ جائے۔ آپ نے سمجھایا اسے قناعت کرو، لیکن وہ نے کہا نہیں، میرے لیے دعا کرے، میں اللہ دے گا تو میرا اللہ کے راستے میں دوں گا۔
اس کی بکریاں تھی وہ بڑھنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، وہ بڑھنے لگی. تو پھر ایک دو نمازوں میں آنا شروع ہوا، نمازیں کم ہو گئی، پھر مدینے سے باہر نکلا، پھر وہ پہاڑوں پر چلا گیا، پھر جمعے میں آتا تھا، پھر عید میں آتا تھا، پھر اس نے آنا ہی چھوڑ دیا. کاروبار بزنس بڑھ گیا، ٹائم نہیں ہے اس کے پاس. یہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ٹائم نہیں ہے، کیسے آئے نماز کے لیے. مجھے ایک آدمی نے کہا، میں نے وہ ہمارا ساتھ ملتا تھا، ہمیں میں کبھی کبھی جاتا تھا تو اس سے ملاقات ہوتی تھی، گپ شپ تھی. میں نے کہا نماز میں بھی آیا کرو. میں کہا دیکھو جو آدمی جس فیلڈ کا ہوتا ہے اس کی پبلسٹی کرتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ اسی کی کرتا ہے. ہم مسجد والے لوگ ہیں تو مسجد کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، نماز کی کرتے ہیں، اور تو کچھ ہمیں آتا نہیں ہے. کہنے لگا مولوی صاحب یار آپ عجیب آدمی ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو یہ مسجد بند کر دینی چاہیے، اس لیے کہ یہاں تو ہر آدمی مصروف ہے. تو پھر مسجد کس لیے بنائی ہے ہم نے؟ اگر ہر آدمی یہ کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہ اتنی بڑی مسجد بنائی گئی ہے، اس کا ایک انتظام ہے، اس میں امام کو رکھا گیا ہے، سارے کام ہوتے ہیں. اگر نماز صرف فارغ لوگوں کا کام ہے تو پھر مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں دعا کرو پھر آؤں گا انشاءاللہ. میں نے کہا دعا تو ہم کرتے ہیں، تم خود بھی کچھ کوشش کرو نا، دعا کے ساتھ ساتھ کچھ جناب کیا ہے حرکت بھی کرنی چاہیے. تو زکوٰۃ اس کا نقصان کیا ہوا؟ وہ باہر چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل بھیجا زکوٰۃ لینے کے لیے، وہ بہانے بنانے لگا. اور پھر یہ آیتیں نازل ہوئی، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس کے دل میں نفاق ڈال دیا قیامت تک کے لیے. اس کے جو جان پہچان والے تھے وہ گئے اس کے پاس، کہا جاؤ تمہارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. لیکن تھا تو وہ منافق، وہ اپنا مال لے کر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا اس کا مال، اس لیے کہ نفاق اب اس کا ظاہر ہو گیا ہے. تو پھر اللہ ریجیکٹ کر دیتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو اللہ معاف فرمائے اللہ ہمیں بھی ریجیکٹ کر دے. ایسا نہیں ہے، اللہ کے سامنے عاجزی ہونی چاہیے، اللہ کے دربار میں آنا چاہیے. اللہ ہمارا مال کہاں سے؟ تو اللہ کا مال ہے. اور پھر رکوع نمبر 11، یہ آخری رکوع ہے اس سپارے کا. اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے یہ جو سستی کرنے والے اور پیچھے رہ جانے والے لوگ منافق ہے، یہ تبوک میں تو نہیں گئے، جنگ تبوک میں، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم منافق ہیں، ان کو اپنے آپ کو مسلمان بھی ظاہر کرنا ہے. اور جب ان کو پتہ چلا تو پھر جناب کیا ہے، اب وہ جھوٹے اعذار پیش کرتے ہیں. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر. پہلے تو وہ کہنے لگے کہ تم خود بھی نہیں نکلتے اللہ کے راستے میں، اور دوسروں سے بھی کہتے ہیں گرمی میں مت نکلو. قل نار جہنم اشد حرا، آپ کہہ دیجئے جہنم کی آگ بڑی سخت ہے. یہ گرمی کیا ہے؟ لو کانوا یفقہون، اگر وہ سمجھتے ہیں. تو اس صورت کے اندر یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں ان کا انجام کیا ہوگا. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ بڑے ہنس رہے خوش ہو رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، وہ تھوڑا سا ہنسیں گے اور زیادہ روئیں گے. آج تو یہ ہنس رہے ہیں مسلمانوں پر، لیکن وہ زیادہ نہیں ہنسیں گے، زیادہ روئیں گے. وہ ان کا انجام بڑا خطرناک ہے. اور رکوع نمبر 12، یہ آخری رکوع ہے اس 10ویں سپارے کا. جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انجام. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو کافر ہیں ان کو عذاب پہنچے گا. ہاں جو جینون واقعی جو مریض ہے، کمزور ہے، جو جنگ تبوک میں نہیں جا سکتے، وہ معذور ہے. لیکن جو معذور نہیں ہے، جھوٹے عذر بنا رہے، اللہ ان کو پکڑے گا. اللہ عمل کی توفیق